السلام علیکم ناظرین، پاکستان خبر ڈیجیٹل کے پروگرام مائنڈ گیج کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج ہم اس خصوصی پروگرام میں بات کریں گے جو بجلی کے بلوں کے حوالے سے پاکستان کے مختلف شہروں میں اس وقت احتجاج جاری ہے، ایک شدید عوامی رد عمل ہے۔ اس وقت جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر میپکو کا، ملتان الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کا، جو کہ ملتان اور ساؤتھ پنجاب میں بجلی کی سپلائی کرتی ہے، اس کا ایک نوٹیفیکیشن بھی گردش کر رہا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو میپکو کے آفیسرز اور ملازمین ہیں وہ سرکاری سبز جو نمبر پلیٹس ہیں وہ ان کی موٹر سائیکل اور گاڑیوں پہ پبلک میں نہ جائیں، سرکاری گاڑیوں کا کم سے کم استعمال کریں، تاکہ جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اس کے نتیجے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش نہ آئے۔ تو آخر ہم اس نہج پہ کیوں پہنچے ہیں، اس صورتحال میں آج ہم کیوں کھڑے ہیں کہ جو وابڈا کے ملازمین ہیں وہ اپنی شناخت جو ہے ان کو چھپانے پہ وہ خود مجبور ہیں، اور اس وقت ایک پاکستان کی حکمران طبقے کے حوالے سے ایک عمومی جو رد عمل ہے وہ بجلی کی بلوں کو لے کے جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ یہ جو سارا کچھ احتجاج ہو رہا ہے، اس وقت جو ساری کیفیت ہے پاکستان کی، معاشی کیفیت ہے، سیاسی کیفیت ہے، تو یہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم ایک عوامی تحریک کی طرف بڑھ رہے ہیں یا ہم انتشار کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر، اس موضوع کے اوپر آج ہم بات کریں گے، یہ سوالات ہم رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان کی دو ممتاز شخصیات اس وقت موجود ہیں، پاکستان کے نامور سیاسی تجزیہ نگار ہیں، دانشور ہیں اور مصنف ہیں۔ میں آپ کو تعارف پہلے کروا دوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر رسول بخش رئیس صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ ان کو اکثر پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں اور مختلف اخبارات میں وہ کالم بھی لکھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ دوسری شخصیت جو آج موجود ہیں وہ پاکستان کے نامور عوامی دانشور، مصنف اور سیاسی تجزیہ نگار جناب فاروق سہیل گوہندی صاحب ہیں۔ آج ہم ان دونوں شخصیات سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان اس نہج پہ کیوں پہنچا اور یہاں سے آگے جو ہے وہ کون سے چیلنجز ہیں جس کا پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے حکمران طبقے کو اس وقت سامنا ہے۔ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں پروفیسر رسول بخش رئیس صاحب کے پاس کی طرف۔ ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ان سے یہی سوال ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، اور ابھی شنید ہے کہ جو ہے وہ چند گھنٹوں کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں بھی ایک اور اضافہ ہونے جا رہا ہے، یہ جو بوجھ ہے جو ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے پاکستان کی آبادی کی اکثریت کے لیے، تو آخر یہ ہم کہاں، کس نہج پہ جا کے پہنچیں گے، کہاں جا کے ہم ٹھہریں گے، اور پاکستان کے جو سماج ہے اس کے اندر جو بے چینی ہے اور غصہ ہے، یہ آخر کس طرح سے جو ہے وہ لاوا بن کے پھٹے گا اور اس کی کیا جو ہے وہ شکلیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ بہت شکریہ پروفیسر رسول بخش رئیس صاحب آپ سے، آپ کا پروگرام میں شرکت کا، اور آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ کس طرف یہ صورتحال کو جاتا دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے کئی اشروں تک اس قیاس سے بچنے کے لیے عالمی سطح پر قرضے لیے ہیں، اندرونی طور پر قرضے لیے ہیں، لیکن جو ایک منصوبہ سازی کی گئی تھی 1994 میں جب آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے گئے تھے، تو ان کا مقصد بالکل یہی تھا کہ پاکستان کی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو جائے، صنعتیں مقروض ہو جائے، کام نہ کر سکیں کیونکہ بجلی مہنگی ہوگی، عوام میں انتشار پیدا ہوگا۔ جن شرائط پہ وہ معاہدے کیے گئے اور جن لوگوں نے وہ معاہدے کیے، ان کا مقصد یہی تھا کہ ملک کے اندر قیاس ہو، ریاست کمزور ہو، پاکستان کی عسکری قوت پر ایک ضرب کاری لگے اور پھر گھٹنے ٹیکے، اور پھر اس کے بعد لین دین ہو اور کوئی کمپرومائز ہو پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں۔ یہ پہلے یہ کافی چیزیں پہلے سے ہو چکی تھیں۔ آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ اس کے لیے آپ نے قرضے لیے کہ آپ کو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ ذمہ دار کون ہے اس قیاس کا۔ یہ جو معاہدے کیے گئے ان کی 3-4 شرائط کو آپ دیکھ لیں جو میڈیا میں بات نہیں ہوتی۔ ایک یہ کہ جو کیپیسٹی ہوگی کہ 6000 میگا واٹ کا آپ نے یونٹ لگایا ہے تو 6000 کے اوپر آپ کو پیسہ دینا پڑے گا۔ 6000 یونٹ کا، بے شک آپ 200 یونٹ خریدیں، بے شک آپ 1 یونٹ خریدیں، بے شک آپ کوئی یونٹ نہ خریدیں۔ اس کے علاوہ کہ جو سپلائی ہے فیول کی، کہ فیول ان کی ٹیکنالوجی ڈٹرمن کرتی ہے کہ کیا اس میں فرنیس آئل استعمال ہوگا
क्या इसमें नेचुरल गैस इस्तेमाल होगी, LNG इस्तेमाल होगी, इसमें इस्तेमाल होगा। तो जो भी फ्यूल इस्तेमाल होगा वो हुकूमत पाकिस्तान मुहैया करेगी, और उसका रेट वो मार्केट रेट नहीं होगा, बल्कि वही रेट होगा जो उन्होंने पहले डिटरमिन किया हुआ है। अब देखें, अगर 15 साल 20 साल पहले आप पेट्रोल की या किसी फ्यूल की कीमत डिटरमिन करते हैं, तो क्या ये आज की कीमत के में जो फ़र्क है, वो कौन अदा करेगा? वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अदा करेगी। फिर इसके बाद जितना भी रेमिटेंसेस है, उनका प्रॉफिट है, वो डॉलर्स में होगा, वो आप पाकिस्तान रुपयों में नहीं देंगे। तो ये ऐसे मुआहदे हैं जिसने कि पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है। और फिर जो पर यूनिट कास्ट है, ये उस वक्त मैंने लिखा भी था, और उनकी कंपनियों की तरफ से मुझे नोटिस भी आया। उस वक्त लिखा था कि अगर दुनिया में 5 सेंट के ऊपर, ये पाकिस्तान रुपयों में कीमत नहीं डिटरमिन हो रही, ये सेंट्स में, अमेरिकन डॉलर में हो रही है, कि अगर दुनिया में कहीं 5 सेंट पे थी उस वक्त, तो हमारे जो सर यहाँ पे हुक्मरान थे उस वक्त, और जो एक पूरे मंसूबे के साथ यहाँ पे आए थे कि ताकि जमहूरियत सही तरीके से इस मुल्क के साथ इंतकाम ले सके, या कोई और इंतकाम उनके जहन में भी हो सकता है, वो यही था कि पाकिस्तान अदा ही नहीं कर सकेगा। तो फिर हुआ ये 13 सेंट पे किया, फिर तब्दील किया, फिर आगे किया, और सिर्फ एक हुकूमत नहीं, ये 3 मुख्तलिफ हुकूमतों ने किया है। ये सिर्फ आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पलड़े में ना डालें, काम उन्होंने शुरू किया, लेकिन फिर कसर ये रेमंड वाले जो हैं उन्होंने नहीं छोड़ी। फिर मुशर्रफ के ज़माने में ये जो प्राइवेटाइजेशन वाले हैं उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये लगते चले गए, और 75 के करीब ऐसे कारखाने हैं, कुछ तो बंद कर दिए गए, कुछ बंद हो गए हैं। तो ये उसकी वजह से ये सूरत हाल है। जब तक आप उस मसले को हल ही नहीं कर सकते, कैसे करेंगे? ये सावरन गारंटीज हैं, मुआहदे हैं, उससे आप निकल ही सकते। और पैसे आप कहाँ से लाएंगे ताकि आप उनको अदा कर सकें? ये जो लोगों के साथ हुकूमत करती है, वो असल मसला ये है कि अगर वो बिजली खरीद कर रहे हैं 30 रुपए पर यूनिट पे इनसे, और लोगों को 15 रुपए के ऊपर दें, तो IMF कहता है कि बाकी जो आप 15 रुपए की जो सब्सिडी दे रहे हैं, वो कहाँ से पैसे लाएंगे? ज़रा हमें बताएं, बताएं तो सही। आप तो ले चुके हैं जितना ले सकते थे, अंदरूनी और बैरूनी तौर पर। ये ऐसा मसला है जो पाकिस्तान को मज़ीद इंतशार और फसाद की तरफ ले जाएगा। पूरा स्क्रिप्ट उसका पहले लिखा गया था, इससे आप बच नहीं सकते। अच्छा सर, ये थोड़ा सा अगर आप थोड़ी सी वजाहत कर दें हमारे नाजरीन के लिए, हमारे लिए, कि ये जो IPPs हैं, जो इंटरनेशनल IPPs हैं, उनके साथ तो ये समझ में आती है कि डॉलर्स के अंदर जो है एग्रीमेंट किया गया, वो प्रॉफिट जो है वो डॉलर्स के अंदर उनको पेमेंट होती है। तो जो लोकल IPPs हैं उनके साथ भी इसी किस्म के अरेंजमेंट किया गया है क्या? उनके साथ हम रीनिगोशिएट नहीं कर सकते इन एग्रीमेंट्स को, जो कि बहुत महंगे बिजली के मुआहदे उनके साथ किए गए हैं? देखिए, उनके साथ भी ऐसे ही मुआहदे हैं, उनसे कोई मुख्तलिफ नहीं है। उनको भी पेमेंट आपने डॉलर्स में करनी है, उनको भी कैपेसिटी के ऊपर आपने पेमेंट करनी है। और कुछ ऐसे मंसूबे जो हैं, वो जो सरकारी तो नहीं है, फौजी फाउंडेशन एक प्राइवेट इदारा है, उसका भी एक ऐसा ऐसा है, उसके साथ भी ऐसा मंसूबा है। कई लोगों ने यहाँ पे ऐसी सरमायाकारी की हुई है। लेकिन जो इमरान खान की हुकूमत थी, उन्होंने जो पाकिस्तानी हैं और इंटरनेशनल IPPs हैं उनके साथ रीनेगोशिएट किया था, और तकरीबन 400 अरब रुपए की बचत की थी। क्या नेगोशिएट आप कर सकते हैं किसी हद तक, लेकिन वो अगर वो करने के लिए तैयार हूँ, और ओवर टाइम उनके साथ रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, ये बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन करेगा कौन? ये सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा सवाल यही है। यही सवाल अब हम लेके चलते हैं फ़ारूक सोहेल गोविंदी साहब की तरफ। बहुत शुक्रिया गोविंदी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया आज, हमारे लिए शुक्रिया। खुसूसी वक्त निकाला। यही सवाल आपसे है कि ये जो क्यास है सड़कों पे, ये जो मुजाहरे हो रहे हैं, आप इसको किस तरफ जाता देख रहे हैं? इसके नतीजे में क्या पाकिस्तान में कोई बेहतरी का इम्कान है, या आप मज़ीद इंतशार और क्यास जो है वो फैलते हुए सड़कों पर पाकिस्तान की देख रहे हैं? जी शुक्रिया भट्टी साहब। प्रोफेसर साहब ने जैसे डिटेल से ये सारी इसकी जो बैकग्राउंड बताई है वो बहुत अहम है। मुझे याद है प्रोफेसर साहब के इस मौजू पे उन दिनों 94 में आर्टिकल छपे, फिर डॉक्टर मुबशर हसन
جن کا یہ خاص شعبہ ہے، چونکہ وہ ہائیڈرولک کے پی ایچ ڈی تھے، تو مجھے ان کی وہ اسٹیٹمنٹ بھی یاد ہے. انہوں نے مجھے یہ بتایا یہ بجلی گھر گھر آئی نہیں ہے، یہ گری ہے. ہم ایک ایسے شکنجے میں پھنس گئے ہیں جس کی تفصیل پروفیسر رسول رئیس صاحب نے بتائی ہے. اب یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں، ہمارے کچھ لوگ اس کو انقلاب کا پیش خیمہ کہہ رہے ہیں. یہ میری نظر میں لوگوں کا غصہ تو درست ہے. لوگ وکٹم ہیں، بجلی کا بل جن کی تنخواہ 25,000 ہے، ان کے گھر بجلی کا 20,000 جائے گا. اور وہ کس بنیاد پر جائے گا؟ پروفیسر صاحب نے اس کی تفصیل بتائی. عام آدمی کو تو نہیں اس بات کا پتا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، زیادہ جو ٹی وی ٹاکس ہو رہی ہیں ان کو بھی، بولنے والوں کو بھی نہیں پتا جو پروفیسر صاحب نے بتائی ہیں. تو لہٰذا لوگوں کا غصہ جائز ہے، لوگوں کا غصہ جسٹیفائی کرتا ہے. لیکن اگر اس کا انالیسس کریں تو یہ مظاہرے ہیں، یہ تحریک نہیں ہے. تحریک کسی ایجنڈے پہ، پولیٹیکل لیڈرشپ پہ، پولیٹیکل ڈھانچے پہ ہوتی ہے. جیسے ایک ایم آر ڈی کی تحریک تھی جو 11 جماعتوں کی تھی ضیاء الحق کے خلاف. مسلسل وہ 7-8 سال وہ ایک تحریک کی کوشش کرتے رہے، سندھ میں کامیاب ہو گئی. پھر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایون پی این اے کی جو تحریک تھی 9 جماعتوں کی، اس کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا تھا، یعنی کہ اس کو ایک لیڈ کرنے والی جماعت اور اتحاد موجود تھا، ضلع کی سطح پہ، صوبے کی سطح پہ، مرکز کی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ. اب یہ جو پاکستان میں معاشی تضادات بڑھے ہیں، جو ناانصافی بڑھی ہے، بجلی کا بل تو ایک اس کا اظہار ہے اس مہنگائی کا، باقی بھی اس کے کئی لوازمات ہیں. سبزیاں مہنگی ہیں، گوشت مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے، آٹا مہنگا ہے. یہ انہوں نے ایک اظہار ہے، لیکن کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. میں اس کو ایک انارکک صورتحال سمجھتا ہوں. اور اگر اس کو کسی پولیٹیکل پارٹی نے لیڈ نہ کیا، دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہی سماج میں لوگوں کی قیادت کے لیے ہیں. ہماری پولیٹیکل پارٹیز، اگر آج عمران خان صاحب کی پارٹی، جو رات بھی ان کے ایک لیڈر مجھے کہہ رہے تھے کہ ہماری پاپولیرٹی 78% ہے، اگر آج ان کی یہ جماعت فیصلہ کر لے کہ ہمیں عمران خان کے مقدمے سے زیادہ عوام کا مقدمہ لڑنا ہے اور قیادت کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوام کی قیادت کریں گے. میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں، میں ایک بائیں بازو کا آدمی ہوں، پروگریسو آدمی ہوں. میں نے جماعت اسلامی کے 2 بڑے مرکزی لیڈروں سے بات کی، سراج الحق کے بعد جو ہیں، میں نے کہا آپ لیڈ کر جائیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، چونکہ ایک سیاسی جماعت تو ہے. فرید پراچا صاحب کو میں نے فون کیا، خود میں نے امیر العظیم صاحب کو فون کیا کہ کوئی سیاسی جماعت تو میدان میں آئے. اگر یہ انارکک صورتحال پھیل گئی تو یہ ریاست، پہلے میں نے ایک کتاب لکھی تھی کہ بکھرتا سماج، اب ریاست بکھرنے کے امکانات ہو رہے ہیں. اور وہ دباؤ بڑھے گا ریاست پر بیرونی، جس کا ذکر پروفیسر صاحب نے کیا کہ نیوکلر اثاثے واپس مانگے جائیں گے، پاکستان کی ریاست کا فیصلہ ہوگا. تو اس لیے یہ انارکک صورتحال میں کوئی سیاسی جماعت ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی، ایک ڈھانچہ چاہیے کسی تحریک کا. تو یہ ایک ایسی لیڈر لیس تحریک ہے جو انارکی سے سول وار کی طرف جاتی ہے. لنگوسٹک، ایتھنک، لسانی، گروہی اور سیکٹیرین، یہ پورا گراؤنڈ تیار ہے. میرا جو ایک ہائر اسٹڈیز میں میرا سبجیکٹ بوسنین سول وار تھا، اور اسی کے سلسلے میں مجھے پڑھنا پڑا لیبنان کی سول وار. جب سول وار شروع ہوتی ہے تو چھوٹے سے واقعے پہ ہوتی ہے. بیروت میں ایک فلسطینیوں کی بس میں حملہ ہوا تھا 73-4 میں، اور اس کے بعد سول وار بڑھتی گئی، پھر وہ سیکٹیرین ہوئی، پھر ریجنل پاورز آئیں، ایران آیا، سیریا آیا، امریکہ آیا، پھر الائیڈ فورسز آئیں. تو پاکستان خدا نہ خواستہ بوسنیا یا لیبنان سے بڑا ملک ہے. یہاں تو اتنے بڑے فسادات جون سے ہیں وہ کھڑے ہیں. اگر اس کو حکومت نے حل نہ کیا، اور حکومت کا حل وہی ہے، ایک تو پروفیسر صاحب نے بتایا کہ ری نیگوشیٹ کریں آئی پی پی سے بھی اور آئی ایم ایف سے بھی. لیکن میں اس سے بھی بڑا حل پر یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان اعلان کرے کہ ہم لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں ان معاہدات سے، جو پروگریسو لوگوں کی سوچ ہے. ہم آپ کے قرضے دے دیں گے، ہمیں اپنی معیشت خود چلانے دیں، اور اپنی معیشت کو خود چلائیں. ہم سینٹرل ایشیا سے کیوں نہیں کرغیزستان سے بجلی لے لیتے، ہم ایران سے کیوں نہیں تیل لے لیتے؟ ان کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ 10 سال التوا میں پڑا ہوا ہے. تو ہمیں اب کوئی نئی پالیسی جو قوم پرست پالیسی ہو، جو پاکستان کے عوام دوست پالیسی ہو، وہ اپنانی پڑے گی. بہت شکریہ گونجی صاحب. میں بڑھوں گا پروفیسر رسول بخش رئیس صاحب کی طرف. سر آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو اس وقت پاکستان کی کیفیت ہے، اور عوام کے اندر، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے اور خطوں کے اندر بھی، ملکوں کے اندر بھی، ایک اینٹی ایلیٹ موڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے.
تو آپ سر اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور یہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ جس طرح گوئندی صاحب نے بھی بات کی، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی اس وقت اس پوزیشن میں نظر نہیں آتی کہ وہ عوام کو ایک خاص سمت اور ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ منظم انداز سے آگے بڑھ سکے اور اس کا کوئی پازیٹیو جو ہے وہ آؤٹ کم نکل سکے. تو سر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو اینٹی ایلیٹ موڈ ہے، اگر آپ گلی میں، سڑک پہ، بس میں، کہیں پہ بھی بات کریں تو لوگ پھٹ پڑتے ہیں اشرافیہ کے خلاف، اور جو ایک ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے اشرافیہ میں اور پاکستان کے لوگوں میں. تو سر آپ اس کو کیسے جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت زبردست سوال ہے، اور گوئندی صاحب نے بھی اس کے بارے میں کوئی بات کی ہے کہ اسی سوال کو آپ زیر بحث آپ کو لانا پڑے گا کہ اس وقت تضاد، یہ طبقاتی تضاد پاکستان میں کھل کے سامنے آ گیا ہے. میں کوئی مارکسی ڈائلیکٹکس کی بات نہیں کر رہا، میں ایک واضح جو اس وقت کھلی حقیقت ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف وہ طبقات ہیں جن کو مراد ملی ہوئی ہے. ایک پلاٹ نہیں، یہ جو سرکاری افسر ہیں کسی بھی محکمے سے تعلق رکھتے ہوں، 2 3 4 اور کمرشل پلاٹس، اور پھر سرکاری زمینوں کی الاٹمنٹ، پھر گاڑیاں انہوں نے کہا ختم کریں بیوروکریسی، انہوں نے وہ خرید کر کے اپنے گھر رکھ لی، مونوٹائز کیا، اس کے پیسے لاکھوں میں ہر مہینے لینے لگے اور سرکاری گاڑیاں بھی دوبارہ خرید کر لی. تو یہ مراد جو ہے، اور دیکھیں کہ کبھی کسی پارلیمان نے دنیا میں اپنے آپ کو پینشن دی ہے؟ یہ پارلیمان نے اپنے آپ کو پینشن دی ہوئی ہے؟ کیا لوگوں کو نہیں معلوم کہ کس کا پیسہ ان کے؟ کیا آپ یہ سینٹ کے جو چیئرمین ہیں جنہوں نے اپنے لیے مراد، غالباً وہ قانون بنائے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن کیا وہ مراد کسی چیئرمین سینٹ کو دنیا میں وہ حاصل ہیں؟ اور پھر اس کے علاوہ وابڈا کو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے جو لائن لاسز ہیں، یہ لائن لاسز کیا ہیں؟ یہ بجلی چوری ہوتی ہے. جی بجلی ایک ٹیکنیکل بھی ایک ایشو ہے، لیکن جو بجلی چوری ہوتی ہے وہ چوری پکڑی کیوں نہیں جاتی؟ اس لیے کہ جو وابڈا کے ملازمین ہیں وہ چوریوں میں ملوث ہیں، وہ کراتے ہیں. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں اپنے علاقے میں جہاں آپ نے فری دن رات 24 گھنٹے آپ نے اے سی چلانا ہے تو آپ نے اتنا روپے دینے، مقرر ہے ریٹ ہر جگہ کے اوپر، کارخانوں کے مقرر ہیں، دکانوں کے مقرر ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے یہی آئی ایم ایف یہی کہتا ہے، ورلڈ بینک یہی کہتا ہے، دنیا کے وہ ملک جو آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ ناکامی کے گڑھے میں اور ذلت اور خواری میں نہ پڑیں، باعزت اور باوقار قوم بنے، وہ آپ کو یہی کہتی ہے چوری کرتے ہو اور چوری کرواتے ہو. کہ آپ یہ دیکھ لیں یہاں پہ اخلاقیات کا حال کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو انتہائی غریب لوگوں کے لیے ہے، اس میں سرکاری افسروں نے ہزاروں کی تعداد میں اپنے نام لکھوائے ہوئے تھے. یہاں اخلاقیات کا یہ بیڑا غرق ہو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنا سرکاری افسران ہیں جن کو بجلی اور پٹرول مفت دیا جاتا ہے. آپ امریکہ تو ہم سے کتنا بڑی طاقت ہے اور دنیا کی سب سے سٹرانگ اکانومی ہے، کیا وہ ایسا پریویلیج، ایسی مروات اپنی بیوروکریسی کو دیتی ہے، اپنے وزیروں کو دیتی ہے، اپنے مشیروں کو، کسی کو دیتی ہے؟ کسی کو نہیں دیتی. ہر ایک بندہ اپنی گاڑی پہ آتا ہے یا ٹرین سے آتا ہے یا بس سے آتا ہے. آپ نے فری گاڑیاں، فری پٹرول، 1000 کسی کی تو لمٹ ہی نہیں ہے، اور پھر فری بجلی وابڈا کے ملازمین کو آپ نے دی ہوئی ہے. کیوں دی ہوئی ہے؟ کیوں نہیں بند کرتے؟ کیا ان کو تنخواہ نہیں ملتی؟ تو یہ جو چیزیں کرنے کی ہیں، یہ بجلی کی چوری اور یہ جو مراد یافتہ طبقہ ہے، تو ظاہر ہے کہ ان تمام چیزیں لوگوں کے سامنے کے دیکھیں، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ڈالر کہاں اور روپے کی ویلیو کہاں چلی جائے، مہنگائی جتنا ہو جائے ان کو کیا فرق پڑتا ہے. آپ بڑی سپر سٹورز میں جائیں، لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، کہیں بھی آپ چلے جائیں، آپ دیکھیں کہ جو بڑی کلاس کے لوگ ہیں یا اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان کی جو وہ ریڑیاں ہیں جو کھانے پینے کی چیزوں سے بھر کے جاتی ہیں، ان میں ایک
کوئی 1% بھی کمی نہیں ہے، ان کو فرق نہیں پڑتا، فرق پڑ رہا ہے 90% بہت اچھی لوگوں کو باتوں میں. تو وہ یہ تضاد بن رہا ہے، اور میں بالکل فاروق سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ تحریک نہیں ہے. تحریک جماعتیں چلاتی ہیں، اور جو جماعتیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ تحریک چلائیں گی، یہ کیا ہوا تو سارا کچھ ان کا ہے، تو عوام کے سامنے جواب کیا دیں گے؟ ان کو بھی میرے خیال میں ان کو بھی اپنے ورکرز کے لیے اسی قسم کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوگا جو نے جاری کیا ہے. اتنا غصہ بڑھتا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات پاکستان کے پیدا ہو رہے ہیں یہ ایسے تاریخ میں نے کبھی نہیں دیکھے. ہم نے ایوب کے خلاف تحریک میں خود حصہ لیا ہے، جو ضیاء الحق کے خلاف تحریک تھی وہ بھی دیکھی، بھٹو صاحب کے خلاف تحریک تھی وہ بھی دیکھی، مشرف کے خلاف تحریک تھی. یہ تحریکیں تھے، اور اس نے صحیح کہا یہ انتشار ہے. انتشار کے پیچھے صرف عوام کا غصہ ہوتا ہے، اور وہ پھر کیا صورت اختیار کرتے ہیں اس کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں رہتا. اور انتشار میں اور فساد میں حکومت کا کنٹرول نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ادھر آپ پکڑتے ہیں ادھر لوگ نکل آتے ہیں، ادھر آپ بنا ادھر اور لوگ نکل آتے ہیں. یہ صورتحال بڑی خوفناک ہے، اور اگر اس کو کوئی تحریک کی صورت دے سکتی ہے تو اس وقت ایک ہی جماعت ہے، اور میں اس کا نام اس وقت نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ پروپیگنڈا ہو جائے گا. تو کوئی جماعت اگر سامنے آ جائے، لیکن وہ اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ماضی میں یہ جو کارخانے لگے ہیں بجلی پیدا کرنے والے، ان کا حصہ ہے. جنہوں نے لگوائے ہیں وہ سامنے آئیں گے تو لوگ ان کو وابڈا والوں کے ساتھ بھلا سلوک کریں گے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. اب فرق سہیل گنجی صاحب آپ کی طرف یہ سوال لے کے جاؤں گا کہ یہ جو عوام کے اندر غصہ ہے اور اینٹی ایلیٹ موڈ ہے، مطلب پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے، اگر آپ ان کی گفتگو کو سنیں، وہ جو باتیں کر رہے ہیں، ان کے جو اجلاس ہیں، ان کی جو کہانی باہر آتی ہے، اس سے تو نہیں لگتا کہ ان کو اس سے کوئی بہت زیادہ تشویش ہے، یا وہ اس کے حوالے سے بہت فکر مند ہیں، یا اس کے حل کے لیے وہ سر جوڑ کے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو اس صورتحال میں جو بھی نقشہ کھینچا ہے پروفیسر صاحب نے، تو یہ تو صورتحال جو ہے وہ ایک بہت ہی خوفناک جو ہے وہ سمت کی طرف بڑھتی دکھائی دیتی ہے. آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ میں بھی کسی بڑے سٹور پر جاتا ہوں، وہاں ایلیٹ کی ٹرالی اسی طرح بھری پڑی ہے، وہ 20-30 لاکھ روپے کا بھی سامان گھر میں جا رہا ہو، کوئی فرق نہیں پڑا. بجلی مہنگی ہو جائے، جو ان کی آمدن کا حجم ہے، جو ان کی زندگی میں وسائل کا حجم ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ ہمارے جیسی مڈل کلاس تک تو اثر ہوا ہے. پہلی دفعہ میں اس طبقے سے ہوں جہاں پہ اثر ہوا ہے، روایتی مڈل کلاس میں، لیکن اس سے اوپر اپر مڈل کلاس اور اپر کلاس میں نہیں ہوا. اس کا یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا $220 ارب باہر ہے، تو وہ کیوں ہے؟ وہ ایتھوپیا کا کیوں نہیں ہے؟ کہ چونکہ لوگ پیدا کرتے ہیں، جو ڈالر باہر جاتا ہے وہ لانے کے لیے نہیں جاتا کہ کوئی حکمران عمران خان اس کو لے آئے گا جیسے اس نے کہا. تو وہ جو نظام ہے وہ تو بینیفیشری ہیں، وہ آئی پی پی کے بھی بینیفیشری ہیں، وہ اس استحصالی نظام کے بینیفیشری ہیں. جس نظام میں بجلی مہنگی آئی پی پی سے خریدی جاتی ہے، وہ کیوں آئے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید تحریک کچھ دن چلے گی، یا انتشار جو ہے اور لوگ فارغ ہو جائیں گے. لیکن مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے اس دفعہ، جو کانفلکٹ صوبوں کے درمیان ہے، جو نفرت پنجاب کے خلاف ہے، جو پشتون نفرت پنجاب کے خلاف ہے، جنوبی پنجاب میں پنجاب کے خلاف ہے، سندھ میں ہے، بلوچستان میں ہے، یہ بالکل وہی سچویشن ہے جو یوگوسلاویا ٹوٹنے سے پہلے سربینز کی، بوسنینز کی، کروشینز کی تھی. تو پاکستان کی موجودہ صورتحال بجلی کے بلوں اور مہنگائی کے خلاف نفرت سے آگے بڑھ سکتی ہے. ایک شعلہ بھڑکے گا. ریاست جب بکھرتی ہے تو گوربا چوف کو نہیں تھا پتا چلا کہ آج سوویت یونین ٹوٹ رہا ہے. یہ میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، ان کی پولٹ بیورو کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ آج اتنی بڑی امپائر تحلیل ہونے جا رہی ہے. تو پاکستان کی ریاست تو بالکل باریک دھاگے میں کھڑی ہے، جس نہج پہ پہنچ چکی ہے. جو تضاد غربت کا اور امارت کا ہے، جو دولت کا تضاد، جیسے انہوں نے بتایا 5 گاڑیاں، ابھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب نے جسٹیفائی کیا تھا نئی گاڑیاں خریدنے کا کہ ہم کیسے ان کو نئی گاڑیاں نہ لے کے دیں. تو یہ جو تضاد بڑھ رہا ہے، حکمران طبقے کو کبھی فکر نہیں ہوتی. اور پاکستان کا حکمران طبقہ تو ویسے ہی اس کو میں لمپن بورجوازی کہتا ہوں. یہ بازاری برجوازی ہے. یہ برجوازی
صنعت کاری انڈسٹریل سسٹم سے آگے نہیں آئی. انگلینڈ کی بورژوازی نہیں ہے, یورپ کی بورژوازی نہیں ہے, حکمران طبقہ نہیں ہے, امریکہ کا نہیں ہے, ان کو فکر ہوتی ہے. ہماری جو رولنگ کلاس ہے یعنی کہ وسائل والا طبقہ, یہ بجلی چوری کر کے لاہور میں میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, مجھے نالج ہے کچھ فیکٹریوں کا کہ وہ اپنا لوہا بیچتے بجلی چوری کی بنیاد پر ہے. جو کروڑوں روپے کا ان کا بل ہے اور سیاسی جماعتوں کے حصے دار ہیں وہ بجلی کے سریا بنانے والی فیکٹری. بجلی کے بلوں کی چوری ہو, ٹیکس کی چوری ہو, لوگوں کے حقوق کی چوری ہو, اس رولنگ کلاس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اگر یہ آگ بھڑک گئی تیز, یہ انتشار, یہ انارکی پھیل گئی, یہ پشتون پنجابی کانفلکٹ میں بدل گئی, یہ بلوچ پنجابی کانفلکٹ میں بدل گئی, یہ سرائکی پنجابی کانفلکٹ میں بدل گئی, یہ شیعہ سنی کانفلکٹ میں بدل گئی, یہ کسی اور ایسے تضاد میں بدل گئی, تو خدا نہ خواستہ پاکستان تو یوگوسلاویہ سے زیادہ خطرناک ہے جس سچویشن پہ ہم کھڑے ہیں. تو اس لیے اس وقت جو رولنگ کلاس ہیں, جن کے پاس پاور ہے, جن کے پاس الٹیمیٹ پاور ہے, ان کو پرو عوام ہونا پڑے گا, ان کو پرو سیاست ہونا پڑے گا. ایسی قیادت کو جنم دینے کے مواقع دینے چاہیے جو لوگوں کی قیادت کرے, جو لوگوں کی قیادت کر کے حل نکالے. کنٹرول کرنے سے ریاستیں نہیں چلتی, کنٹرول کرنے سے سماج آگے نہیں بڑھتا, کنٹرول عارضی ہوتا ہے. لہٰذا سماج کے اندر ایک ایسے سیاسی میدان کی ضرورت ہے, اور ایسے میدان کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر لوگ پولیٹیکلی نئی قیادت امرج کر رہا ہے, روایتی قیادت کو مسترد کر دیں, نئی لیڈرشپ امرج کر رہا ہے. میرے سامنے کئی مثالیں ہیں دنیا میں, پروفیسر صاحب جانتے ہیں, دنیا بھر میں یہ پڑھاتے ہیں, صرف پاکستان میں نہیں. نئی لیڈرشپ جنم لے لیتی ہے ایسی صورتحال میں. تو جن کے پاس الٹیمیٹ پاور ہے نا, ان سے بھی میری درخواست ہے کہ سیاست کے میڈیا کو آزاد کریں, تاکہ لوگ جو عوام کی قیادت, عوام کی بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں موجود ہیں. تو اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. پاکستان کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ غربت اور امارت کا ہے, اور یہ بجلی کے بل بھی اسی کا مسئلہ ہے ایک پیدا کردہ. بہت شکریہ گونجی صاحب. ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. پروفیسر صاحب, سر اگر آپ 30 سیکنڈ میں اگر کوئی ایڈ کرنا چاہیں اس سارے معاملے میں, یا سم اپ کرنا چاہیں تو پلیز. میرا خیال یہ ہے کہ کھل کے گفتگو 3 موضوعات پہ ہونی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو حکمرانوں کے خلاف, اشرافیہ کے خلاف ایک جو غصہ ہے عوام میں جو بڑھ رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو اس بجلی کے بحران اور مہنگائی کے ذمہ دار ہیں وہ کردار کون ہے, ایک ایک کر کے عوام کے سامنے لائے جائے اور بات ہونی چاہیے, اور انہیں بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ آ کے اپنا دفاع کریں. تیسری بات یہ ہے کہ تحریک یا انتشار, اس بارے میں بھی بات چیت ہونی چاہیے. جی گونجی صاحب, آپ بھی اگر مختصراً اپنی بات کو جو میرا ہے بھی وہ یہی sum نقطہ up کرنا نظر ہے چاہیں تو. کہ میرا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ پروفیسر صاحب نے جو کہا, ایک تو اس کو میں سیکنڈ کرتا ہوں, دوسرا میں کہتا ہوں کہ اس انتشار کو اگر سیاسی تحریک میں بدلنے کے لیے مواقع پیدا کر دیے جائیں, فریڈم آف ایکسپریشن دے دی جائے سیاسی جماعتوں کو بات کرنے کی, نئی سیاسی جماعتیں, تو یہ انتشار تحریک میں بدل سکتا ہے, اور تحریک پاکستان کے وسائل والے حکمران طبقات کو دبا کر یہ منوا سکتی ہے کہ پاکستان میں اصل مسئلہ غربت, مہنگائی, تعلیم اور بے روزگاری ہے. چونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور پولیٹیکل پارٹی انسٹرومنٹ آف چینج ہے ماڈرن ورلڈ میں, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے آج خصوصی طور پہ وقت نکالا اور اس پروگرام میں شریک ہوئے. ناظرین, آپ نے ہمارے دونوں سیاسی تجزیہ نگاروں اور دانشوروں کی گفتگو سنی, تو یہ اندازہ کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت تیزی سے کس طرف بڑھ رہا ہے. معاشی بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے, عوام کے لیے مہنگائی کا جو افریط ہے وہ اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے, وہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہے ہیں. اگر وہ چاہیں بھی تو پاکستان کی 60% آبادی جو غربت کی لکیر کے ارد گرد رہتی ہے, نیچے یا تھوڑا اوپر, وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ بجلی کا بل 10,000 یا 15,000 کا ادا کر سکیں. اور ابھی مہنگائی جو ہے وہ رکنے میں نہیں آ رہی, تھمنے میں نہیں آ رہی, بلکہ وہ سلسلہ اس کا طویل ہوتا جا رہا ہے. اور جو آج کے ہمارے دونوں معزز مہمانوں نے گفتگو کی وہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے حکمران طبقے کے لیے, پالیسی سازوں کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.